اللہ علیہ کی ذات جو مصداق کوثر ہے، اس آیت کا مصداق بی بی زہرا کی ذات ہے۔ اچھا، یہ کوثر جیسی نعمت، کوثر جیسا ہدیہ اللہ نے اپنے حبیب کو عنایت کیا۔ اور جو ہے میرے عزیزو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہدایہ فی الخلافت والولایہ میں تحریر کیا کہ جو نور چل رہا تھا جناب آدم کے سلب سے، وہ 14 کا نور نہیں تھا، وہ 13 کا نور تھا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، جو جناب آدم سے ہوتا ہوا سلب عبد المطلب میں پہنچا، اس کے بعد اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جناب عبداللہ کی طرف گیا، ایک ٹکڑا جناب ابو طالب کی حق میں آیا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، جو نبوت اور رسالت کا ٹکڑا تھا وہ جناب عبداللہ کی طرف گیا، جو امامت و ولایت کا ٹکڑا تھا وہ کس کی طرف آیا؟ جناب ابو طالب کی طرف۔ ایک نور کا وہ ٹکڑا تھا، ایک نور وہ تھا کہ جسے لینے کے لیے نبی کو عرش میں جانا پڑا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، نبی کو معراج کرنی پڑی، معراج بلایا اللہ نے ہدیہ دینے کے لیے۔ کون سا نور تھا وہ نور فاطمہ تھا، جسے دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ معراج میں بلایا۔ اب آپ سمجھے، معراج نبی کچھ نہیں ہے، آمد زہرا کا ایک مقدمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آمد کا مقدمہ ہے کیا؟ معراج نبی کریم۔ تو یہ جو کوثر کا ہدیہ تھا یہ نبی تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ کون سی زوجہ کے ذریعے سے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے یہ تحفہ، ان کے فضل سے یہ تحفہ رسالت مآب کی گود میں آیا ہے۔ توجہ ہے میرے لوگ، کون سی شہزادی ہے؟ جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ اس شہزادی کا نام ہے کہ جس نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اوائل اسلام میں جب اسلام شروع میں پھیل رہا تھا، پنپ رہا تھا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اوائل اسلام میں اسلام کو 2 چیزوں کی سخت ضرورت تھی۔ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، آپ مسلسل ہم سے بہترین بڑے ذاکروں سے آپ ذکر اور مدح اہل بیت سماعت کرتے رہتے، تاریخ پر آپ مجھ سے بہتر نظر ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اوائل اسلام میں اسلام کو 2 چیزوں کی سخت ضرورت تھی، ایک طاقت کی اور ایک دولت کی۔ چاہ کر تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، تو جب ہم نے تاریخ کی ورق گردانی کی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ طاقت ابو طالب نے دی، دولت بی بی خدیجہ نے دی۔ کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ دولت خدیجہ کہ وہ اسلام کی راہ میں سر پکڑی۔ آپ کو معلوم ہے، اچھا یار تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں اور قرآن میں 2 اہم دھن کا تذکرہ ہے، ایک قارون کا دھن، ایک بی بی خدیجہ کا دھن۔ توجہ ہے میرے عزیزو، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے نوٹ بندی کا زمانہ تھا، افراتفری کا ماحول تھا، جہاں دیکھو وہاں لائن لگی رہتی تھی، لوگوں کے کاروبار رکے ہوئے تھے، لوگوں کے کام رکے ہوئے تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا، جس کو دیکھو وہ پریشان تھا۔ کئی شادیاں کینسل ہو گئی، کئی پروگرام کینسل ہو گئے، افراتفری کا ماحول تھا کہ نہیں؟ نوٹ بندی کا زمانہ تھا۔ صاحب نوٹ بندی کس لیے تھی؟ اس لیے تھی تاکہ کالا دھن باہر آئے۔ کالا دھن کیا ہے؟ انڈیا آئے کہ جو رکھ رکھے وہ باہر کرے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، واقعی کالا دھن بہت بری شے ہے۔ اور میں جملہ فرمات کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سماعت کر رہے، اگر میں پہنچا لے گیا تو میری قسمت ہے، ورنہ آپ کی سماعت کی میں کوئی کوتاہی میں بیان نہیں کروں گا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، کالا دھن بہت بری شے ہے، لیکن کالے دھن سے بری شے ہے کالا من۔ توجہ ہے میرے عزیزو، انسان کو من کا کالا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کا تو سفید تھا لیکن من کا اتنا کالا تھا کہ اللہ کے نبی نے من سے اٹھا دیا، اور جسم کا تو سیاہ تھا لیکن من کا اتنا گورا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلال کو منارے اذان پہ کھڑا کر دیا۔
اللہ اکبر. نبی نے بلال کو منارے اذان پہ کھڑا کر کے بتایا اسلام رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، اسلام کردار دیکھتا ہے، اسلام تقوی دیکھتا ہے، اسلام اخلاق دیکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. توجہ ہے کس لیے تھا؟ تاکہ کالا پھل سامنے آئے. تو ایک دھن کس کا ہے تاریخ میں؟ قارون کا دھن، اور ایک ہے بی بی خدیجہ کا دھن. توجہ ہے میرے عزیزو. قارون کا دھن کالا تھا، بلیک منی. تو اللہ نے قارون کو ماں اس کے دھن کی زمین میں دفن کر دیا، اور بی بی خدیجہ کی دولت کو اللہ نے دین اسلام کی راہ میں استعمال کر کے بتایا کہ دیکھو کتنی پاک و پاکیزہ دولت ہے. بی بی خدیجہ کی دولت جو اسلام کے نشر میں استعمال ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو بی بی خدیجہ نے اپنی پوری ملکیت، ملکۃ العرب کہی جاتی تھی شہزادی خدیجہ، ملکۃ العرب، پوری اپنی ملکیت اسلام کی نشر میں کیا کر دی؟ صرف کر دی. یہ ہے احسان. احسان ہے بی بی خدیجہ کا اسلام پر. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان اور نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی نیکی کا عوض نیکی ہی ہے. شریف آدمی ہوتے ہی وہ ہے کہ جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. اگر کہیں آپ کو نیکی کا بدلہ بدی سے ملتا ہوا نظر آئے سمجھ لو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ شریف نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد توجہ ہے میرا عزیزو. تو یہ احسان تھا بی بی خدیجہ کا اسلام پر. اللہ نے بہت توجہ، اگر آپ نے توجہ نہ کی شاید میری بات پہنچ نہ سکے. توجہ ہے میرا عزیزو. اللہ نے بی بی خدیجہ کے اس احسان کو دیکھ کر جزا یہ دی کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کو سہاگن اٹھا لیا. جملہ تھوڑا بھاری ہے لیکن اگر میری طرح متوجہ ہے تو بات پہنچ جائے گی. اللہ نے جزا یہ دی کہ بی بی خدیجہ کو سہاگن اٹھا لیا اور امت کو موقع ہی نہ دیا کہ نبی کی بیوہ کہہ سکے. توجہ ہے میرے عزیزو. آپ کو معلوم ہے بعد وفات پیغمبر جب اللہ کے نبی کی دنیا سے رحلت ہو گئی تو جو ازواج رہ گئی تھی، تاریخ اختلاف ہے 9 یا 13، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ بعد نبی ازواج پیغمبر کے ساتھ ہوا کیا؟ جو بیوہ رہ گئی تھی انہیں بیت المال یعنی اسلامی بینک سے پیسے دیے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ ازواج پیغمبر کا جو بیوہ ہو چکی ہے ان کا گزر بسر ہو سکے. اب جملہ آپ کے سماعت کے حوالے ہے میرے عزیزو. تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے. یہی تو فرق ہے بی بی خدیجہ کی ذات میں اور دیگر ازواج پیغمبر کی ذات میں. دیگر ازواج پیغمبر کو اسلام نے پالا، اسلام کو بی بی خدیجہ نے پالا. صلوات پڑھے محمد والا. تو جزا یہ دی کہ سہاگن اٹھا لیا. اور اللہ میں نے کہا میرے پروردگار یہ 2 ہے تیرے اسلام کے محسن. ایک ہے جناب ابو طالب کی ذات، ایک ہے بی بی خدیجہ کی ذات. اے میرے پروردگار یہ 2 ہے تیرے دین کے محسن جنہوں نے تیرے دین کی اس وقت نصرت کی، تیرے دین کی اس وقت مدد کی کہ جب مال غنیمت کا تصور بھی نہیں تھا. مال غنیمت کی لالچ میں اسلام کی مدد کرنا اور ہے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو بچا لینا یہ اہل بیت کا کرم ہے. صلوات پڑھے محمد والا. اے میرے پروردگار یہ 2 ہے تیرے احسان تیرے اسلام کے محسن. پتا تجھے جزا میں دے گا کیا؟ کہا جزا بھی ایسی دیں گے کہ دنیا قیامت تک دیکھے گی. میرے معبود انہیں جزا میں دے گا کیا؟ ایک کو کل ایمان بیٹا دیں گے، ایک کو صاحب تطہیر بیٹی دیں گے، اور پھر دونوں کو عقد سے ملا کر دونوں کی نسل کو ملا کر نسل نبوت کو، نسل خدیجہ کو قیامت تک باقی رکھے. یہ ہے جزا پروردگار عالم کی. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ بی بی خدیجہ کی ذات سے کوثر جیسا ہدیہ اللہ کے رسول کی گود میں ہے. اچھا تاریخ طبری اہل سنت کی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے
اس پہ ایک جملہ ایسا لکھا ہوا ہے جو دیگر ازواج پیغمبر کے بارے میں پیغمبر نے نہیں کہا. پیغمبر کریم کا ایک ایسا جملہ ہے جناب خدیجہ کے بارے میں جو دیگر ازواج کے بارے میں نہیں ملتا ایسا جملہ. اور جو تاریخ طبری کے جملے ہیں 3 جملے کہے ہیں رسول اللہ نے اپنی بیوی خدیجہ کے بارے میں, توجہ رہے, جو دیگر ازواج پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا. پہلا جملہ یقین جانیے معذور میں آ جائیں گے, جو جملہ میں آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی, وفات ہو گئی, تو احسانات کی بیوی خدیجہ کو, کرم بیوی خدیجہ کو یاد کر کر اللہ کے رسول اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے. آسمان کو دیکھ کے کہتے تھے ہائے خدیجہ, خدیجہ جیسا کوئی نہیں. یہ جملات ہیں نبی کریم کے. انہیں جملے سے 3 جملے آپ حضرات کے سماعت کے حوالے میں نظیر ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں کیوں نہ خدیجہ کی ذات کو یاد کروں, کیوں نہ خدیجہ کی ذات کو یاد کروں, کیوں نہ بیوی خدیجہ کو یاد کروں, اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. پہلا جملہ میرے عزیزوں, اس وقت میری تصدیق کی جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. دوسرا جملہ, اور خدیجہ نے اس وقت دولت کے انبار لگا دیے جب اسلام کو مال کی سخت ضرورت تھی, دولت کی سخت ضرورت تھی. تو جملے آپ نے سماعت کر لیجئے. تیسرا جملہ قیامت کا جملہ ہے میرے عزیزوں. پہلا جملہ کیا تھا, میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کر کے رہوں, اس لیے کہ سب سے پہلی خاتون وہ ہے جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. اس نے دولت کے انبار اس وقت لگا دیے جب اسلام کو دولت کی سخت ضرورت تھی. تیسرا جملہ, اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بیوی خدیجہ کو کیوں نہ یاد کر کے رہوں, اس لیے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت کوثر عطا کیا جب پوری دنیا مجھے ابتریت کے تانے دے رہی تھی. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے کیوں نہ خدیجہ کے احسانات کو یاد کر کے. سوچئے, توجہ ہے میرے لوگ, اس خدیجہ جیسی ماں جو محسنہ اسلام ہے, اس کی آغوش میں آیا ہے یہ ہدیہ پروردگار, یہ عطیہ پروردگار, جس ذات کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر, کون سی ذات ہے بی بی زہرا کی ذات. اب ذرا سوچئے کس دور میں جناب زہرا کی ولادت ہوئی, جو دور جاہلیت تھا. آپ مسلمان سنا کرتے ہیں جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. قرآن کے جملے ہیں کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی تھی, خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو ان کا چہرہ دھواں ہو جایا کرتا تھا اور ان کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا. یعنی وہ ولادت بیٹی کو, دختر کو اپنے لیے باعث بندوباس سمجھتے تھے, زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آج دنیا ناری سمان کے نعرے لگاتی ہے. آج دنیا کہتی ہے ناری سمان, عورتوں کی عزت کرو. اور اسلام بتا رہا ہے کہ عورتوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے بتایا کہ دیکھو اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے, اور اسلام بتائے گا کہ بیٹی کے ساتھ کیسا بہترین سلوک کیا جاتا ہے, ازواج کے ساتھ کیسا بہترین سلوک کیا جاتا ہے. اسلام سے سیکھے انسان. اللہ اکبر. اس دور جاہلیت جب بی بی زہرا کی ولادت ہوئی, کس قدر خوشحال ہے سرکار ختم مرتبہ. جب بھی بیٹی آ رہی ہے جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں, اسے اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. مختلف مقامات پر مختلف حدیث آپ سنا کرتے ہیں میرے عزیزوں. میں ان تمام باتوں پر نہیں جانا چاہتا, لیکن غور کرنے کا مقام ہے. یہ سب جو سیرت نبی ہے اپنی صرف بیٹی کے لیے نہیں ہے, چونکہ بانی اسلام ہے. سرکار ختم مرتبہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو, دیکھو اسلام میں ایک بیٹی کا احترام کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس ذات کا نام ہے, یہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا, اگر زہرا کی ذات نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا, اگر علی کی ذات نہ ہوتی تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اس میں دونوں کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیے, علامہ اقبال نے ایک بہت ہی بہترین شعر کہا ہے
انہوں نے جناب مریم اور جناب زہرا کا تقابل کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جس میں جملہ کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم محترم ہے آج صرف ایک نسبت کی وجہ سے کہ ایک معصوم نبی کی ماں ہے، توجہ رکھیں میرے عزیزو۔ اور جناب زہرا کی عظمت یہ ہے، تین جہت سے ہے، ایک معصوم نبی کی بیٹی ہے، ایک معصوم امام کی زوجہ ہے، دو معصوم بچوں کی ماں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی عورت، کسی بھی خاتون کے اگر آپ اس کے معیار کو دیکھنا چاہیں، اس کی فضیلت کو دیکھنا چاہیں تو تین اعتبار سے اس کی فضیلت بظاہر دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے انسان کہ بیٹی کس کی ہے، اور جرح میرے کو بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، اور ماں کس کی ہے۔ ان تین جہت سے کسی بھی خاتون کی فضیلت بظاہر اجاگر ہوتی ہے۔ توجہ نہ گرامی کہ بیٹی کس کی ہے، جو جتنے شریف انسان کی بیٹی ہوگی، جتنے باکمال انسان کی بیٹی ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کرے گا انسان۔ جو جتنی بافضیلت شوہر کی بیوی ہوگی، زوجہ ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی بھی فضیلت اجاگر ہوگی۔ جتنے شریف اور بہترین بچوں کی ماں ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی ماں کو بھی دیکھا جائے گا۔ توجہ نہ نگرامی، دیکھا جاتا ہے بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، اور ماں کس کی ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال نے کہ جناب مریم کی عظمت اس لیے ہے چونکہ ایک معصوم کی نبی کی ماں ہے۔ جناب زہرا کی عظمت تین اعتبار سے ہے، نبی آخر کی بیٹی، مولا متقیان کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں۔ توجہ رہے نہیں، ابھی میں اس کو بہت وستار میں وضاحت کے ساتھ حضرات تک بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کس کی بیٹی، کون سے نبی کی بیٹی، جس کے بارے میں ارشاد خداوند متعال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ میں یہ جملہ سنے میرے عزیزوں، اور ایک جملہ سنتے ہیں، سنا آپ جملہ سنو گا، میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں۔ کیا سنتے ہیں کہ بیٹے نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں، یہ تو سنتے ہیں آپ۔ جملہ سنیے گا، بیٹے نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے، نعمت پہ حساب ہوگا، رحمت پہ کوئی حساب نہیں ہوتا، نعمت پہ حساب ہوتا ہے، رحمت پہ کوئی حساب نہیں ہوتا۔ بیٹیاں رحمت ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ کس کی بیٹی ہے، جس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا تھا، الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے رحمت، اجنہ کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، ساری چیزوں کے لیے، پانی کے لیے رحمت، سمندر کے لیے رحمت، خشکی کے لیے سمندر رحمت، بحر پر جس کے بارے میں آپ دیکھ لیں پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جملہ سنیے گا کہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے نبی مرسل کہتے ہیں، جو خود نبی مرسل کے لیے رحمت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات علیہ محمد، اللہ اکبر۔ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے رسول دوسرا کہتے ہیں، جو خود رسول کے لیے رحمت ہو اسے حضرت زہرا کہتے ہیں۔ یہ ہے کس کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی۔ دوسرا مسئلہ، کس کی زوجہ، علی کی زوجہ۔ کون علی کی زوجہ، جس کے بارے میں علی نے جملہ کہا تھا جنگ خندق میں، تاریخ پر آپ کی مجھ سے بہتر نظر ہے میرے عزیزوں۔ جب عمرو بن عمرو آیا ہے کہیں سے جو تھوڑی کم کھدی ہوئی تھی خندق، جب اس کو چھلانگ کر کے آیا ہے اور آنے کے بعد جب للکارا ہے، یہی تو کہا تھا کون ہے جو اس کلب کے مقابلے میں جائے، بار بار نہیں کھڑے ہوئے تھے اور جگہ میں کرا۔ پھر جب مولا متقیان کو سوارا ہے، سجایا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا ماما علی کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ پہنائی، تلوار علی کے کمر میں لگائی۔ توجہ ہے میرے عزیزو،
علی کو بھیجا ہے جب جنگ خندق میں عمرو بن عبد الود کی طرف، تو علی نہ معلوم کس انداز سے جا رہے تھے. علی کا عمرو بن عبد الود کے مقابلے میں اس انداز میں جانا رسول کو اتنا پسند آیا کہ رسول کی زبان خاموش نہ رہ سکی. آواز آئی برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کون علی؟ جو رسول کی زبانی کل ایمان ہے، جو رسول کی زبانی کل ایمان ہے، اس کل ایمان کی زوجہ کون ہے؟ ذرا بتا. ایک بات بولے، علی ہے کون؟ کل. اور ایک حدیث سنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علی کل ایمان ہے. ایک حدیث دوسری، یہ بھی اللہ کے رسول کی ہے، سماعت فرما لیجئے. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں اس وقت، توجہ ہے میرے لیے. جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. اب باقی آدھے کے بارے میں کیا کرے؟ عبادات کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، گناہوں سے بچائے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، واجبات کی ادائیگی کرے، محرمات سے پرہیز کرے. ہے نا توجہ میرے عزیزو؟ یہی تو ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا، یعنی نصف دین بچ گیا شادی کرنے کے ذریعے سے، یعنی بیوی آنے کے ذریعے سے. توجہ ہے میرے عزیزو؟ بیوی کے آنے کے ذریعے سے انسان کا نصف دین محفوظ ہو گیا شادی کرنے کے ذریعے سے. علی ہے کل ایمان. جناب زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جو کل ایمان کا نصف ایمان ہو. صلوات پڑھے محمد کل ایمان کا نصف ایمان ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. اس ذات کا نام زہرا. تو بیوی کس کی ہے؟ کل ایمان کی زوجہ. یہ عظمت ہے. چونکہ ایام اعظم بہت ہی قریب ہے اور ایک مرحومہ کی اصحال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں نے سوچا کہ بی بی زہرا کی عظمت کو کچھ تبلیغ کے گوشے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کر دیا جائے. میرے عزیزو، دو وجہ عظمت کو بیان کرنے کی. تیسری وجہ کیا ہے؟ حسنین کی ماں. کون سے حسن ہیں؟ جن کے بارے میں متفقہ علیہ، یعنی دونوں، چاہے وہ تشیع ہو یا تفنن، دونوں یہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بہت ہی مشہور و معروف حدیث کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. توجہ رہے میرے لیے، جوانان جنت کے سردار. دوسری حدیث سنتے جائیے. آج حدیثی میں آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، کافی حدیث ہو چکی. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک حدیث کیا ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دوسری حدیث سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اب جملہ بہت آسانی سے کہوں گا لیکن سماعت فرما لے، میری قسمت ہوگی. بہت خون جگر میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں میرے عزیزو. توجہ رہے، جوانان جنت کے سردار ہیں قرآن کریم میں. اب جناب زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے. جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جن ماں کے قدموں تلے ہو اسے زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں تلے ہو. ذرا اس ماں کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اس بی بی زہرا کے مقام اور منزلت کا اندازہ لگائیے. کون سی بی بی ہے؟ اللہ اکبر. اس کی زوجہ کل ایمان کی زوجہ، کل ایمان کی نصف ایمان. آپ کو معلوم ہے اسی کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اگر علی کی ذات نہ ہوتی تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یہ مقام اور منزلت بتا رہے ہیں جناب رسالت ماں. اور جب شادی طے پائی ہے، عقد طے پایا ہے، تو یہی تو کہا تھا علی نے. جب اللہ کے رسول نے کہا علی مہر ادا کرو، اپنے مہر ادا کرو،
اچھا اب بات مہر کی جہاں آتی ہے فوراً یہ جوان اپنے نظروں کو چرانے لگتے ہیں. جہاں جہیز کا مسئلہ ہو, ہمارے سماج کی بد نصیبی کیا ہے, وہاں سینہ تان کے لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن جہاں مہر کا مسئلہ ہے لوگ نظریں چرانے لگتے ہیں. کیا کہا, اے علی مہر ادا کر رہا. علی نے کیا کہا تھا, اے رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے ہمارے پاس ایک مسلح ہے, چٹائی ہے, ایک زرہ ہے, تلوار ہے, میں کیسے ادا کروں. کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے, علی زرہ کو بیچو. بہت توجہ میرے دوست, علی زرہ کو بیچو اور جو اس کی قیمت ہو اس سے زہرا کا حق مہر ادا کرو. زہرا کا حق مہر ادا کرو. میں نے کہا اے اللہ کے رسول, اچھا زرہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ زرہ کہتے ہیں لوہے کے کپڑے. کس لیے پہنتے ہیں؟ تاکہ دشمنوں کے وار سے, تلوار سے, بھالے سے اپنے جسم کو بچایا جا سکے, اسے ذرا کہتے ہیں. اس لیے آپ اکثر سبھائے قتل میں ضرور پڑ جاتی ہے دعا دعائے جوشن کبیر. جوشن کے معنی بھی ذرا کے ہوتے ہیں. آپ اکثر سنا کرتے ہیں دعائے جوشن کبیر, جوشن کے معنی بھی ذرا کے ہوتے ہیں. کیوں جوشن کبیر کہا گیا؟ کہا جس طریقے سے لوہے کی ذرا انسان کے جسم کو تلوار اور بھالے کے حملے سے بچاتی ہے, ویسے ہی دعائے جوشن کبیر انسان کے جسم کو آسیب اور پریشانیوں کے حملے سے بچاتی ہے. اس لیے اس کو دعائے جوشن کبیر کہا گیا ہے نا. تو ذرا سمجھ گئے آپ کیا کہا, اے علی ذرا کو بیچو اور فاطمہ کا حق مہر ادا کرو. میں نے کہا اے اللہ کے رسول, ابھی علی کو بہت سی جنگیں لڑنی ہے, ابھی تو بڑے بڑے مارکے موجود ہیں, ایک ہی ذرا ہے علی کے پاس, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں فروخت کر کے حق مہر ادا کریے. آواز رسول آئے گی. جملہ سنیے گا میرے عزیزو, دیکھیے ایک جملہ اور میں عرض کر رہا ہوں. ایک مخلص شوہر کے بارے میں ایک مخلص بیوی کی دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں. میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک شوہر کے حق میں اس کی مخلص بیوی کی دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں. اور دعا کے بارے میں آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا اسلحہ ہے, ہتھیار ہے. یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ دعا کیا ہے, مومن کا اسلحہ ہے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, ایک ہی ذرائع علی کے پاس, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کر حق مہر ادا کیجیے. توجہ رہے میرے عزیزو, عجب نہیں آواز رسول ہے. اب علی کو ذرا کی کیا ضرورت, اب علی کی شادی فاطمہ سے ہونے والی ہے. اب علی کی شادی جب فاطمہ سے ہو جائے گی تو جب بھی علی میدان کارزار میں جائیں گے, فاطمہ مصلی کو بچھا دے گی, فاطمہ مصلی کو بچھا دے گی, دعا کرے گی, اے میرے پروردگار میرے والی و وارث کو خیر و عافیت سے پہنچا دے. اللہ اکبر. یعنی نبی نے بتایا کہ اب تک جو کام ذرا کرتی تھی, آج کے بعد وہ کام تو آئے زہرا کرے گی. صلوات پڑھے محمد. اللہ اکبر. بہت ہی بیداری کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. خدا آپ کی سماعت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ اکبر. خدا آپ کو اس سماعت پر اجر جمیل و جزیل عنایت فرمائے. توجہ ہے میرے عزیزوں, اب تو ہو گیا. اچھا کس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا؟ اس ذات کا نام ہے کہ جس پر علی جیسا فضیلت ترین انسان فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں میرے عزیزوں, میں دلیل کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کرتا. جو بہرحال میری خطابت سے واقف ہے, سنت طالب علم کی وہ ضرور اس بات سے واقف ہے, میں معمولاً دلیل کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. توجہ ہے میرے عزیزوں, علی جیسا با فضیلت ترین انسان, با فضیلت انسان فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کس کی ذات پر؟ زہرا کی ذات پر. حدیث ہے, علی فخر کرتے ہوئے جملہ کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ پر فخر کرتے ہوئے, انی افتخر بفاطمہ و ابوہا محمد و ابیہا محمد. مجھے فخر ہے فاطمہ زہرا کی نسبت پر اور ان کے ذریعے سے رسول کی جو ہماری نسبت ہے رسول سے, اس پر مجھے فخر ہے. مجھے فخر ہے فاطمہ کی ذات پر, ان کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مجھے فخر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل انی افتخر, میں فخر کرتا فاطمہ زہرا کی ذات پر اور ان کے بابا کی ذات پر. یہ جو مجھے نسبت ہے دونوں, ان دونوں نسبتوں میں فخر کرتا ہوں. کون علی؟
میں جملہ بہت آسانی سے آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کروں گا. فضیلتیں بادب ہو کر جس کی قدم بوسی کرتی ہوئی نظر آئے وہ علی جیسا انسان فخر کر رہا ہے. بہت توجہ میرے عزیزو. علی کون سی ذات کا نام ہے؟ علی اس ذات کا نام ہے جس پر انسان فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر رحمان فخر کرتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس پر قرآن فخر کرتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس پر ملائکہ فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر زمین والے بھی فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر آسمان والے بھی فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر میدان میں فخر کرتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس پر رحمان فخر کرتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس پر اولیاء فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر رسول فخر کرتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جس پر بطول فخر کرتی ہیں. توجہ میرے عزیزو. علی اس ذات کا نام ہے جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں. جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. جس پر پوری کائنات فخر کرے اسے علی مجتبی کہتے ہیں. جس پر خود علی فخر کرے اسے حضرت زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اسے حضرت زہرا کہتے ہیں. اس ذات کا نام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ ہے فخر جناب مولا متقیان. کس پر؟ اپنی زوجہ. اچھا اور ایک بات, علی نے بظاہر دو ہی جگہوں پر فخر کیا ہے. یا تو عبد خدا ہونے پر, یا فاطمہ کا شوہر ہونے پر, یا تو خدا کا بندہ ہونے پر فخر کیا ہے علی نے, یا تو زہرا کا شوہر ہونے پر. میں نے آپ کو دلیل دے دی جناب زہرا کا شوہر ہونے پر فخر کیا ہے. اب علی کی دعا سن لیجئے. مولا متقیان دعا کرتے کرتے اپنی عبدیت پر فخر کر رہے ہیں, یعنی خدا کا بندہ ہونے پر فخر کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں مولا متقیان؟ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. اے میرے پروردگار, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرا رب ہے. اے میرے پروردگار, تو ویسا ہی میرا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تو مجھے ویسا بنا دے جیسا مجھے دیکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد. فخر کیا ہے مولا متقیان نے کس پر؟ عبد خدا ہونے پر فخر کیا ہے, اور فاطمہ کا شوہر ہونے پر. انی افتخر. بس آخری جملہ میرے اس کے بعد رب کے مسائل. کہا انی افتخر بفاطمہ, میں فاطمہ پر فخر کر رہا ہوں. دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے, جب علی جیسا انسان, با فضیلت انسان فخر کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو علت ہوگی, کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگی. سبب کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کی بنیاد پر فخر ہو رہا ہے. وجہ افتخار کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہی میرے عزیزو آج کا تبرک ہے اس مجلس کا. دل میں جگہ دے کر دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے جائیے گا. جملہ سنیے گا میرے عزیزو. وجہ افتخار ہے, آخر مولا متقیان کیوں فخر کر رہے ہیں بی بی زہرا کی ذات پر؟ آئیے علی سے پوچھتے ہیں, یا علی وجہ افتخار کیا ہے؟ آخر کیا ریزن ہے جو آپ اپنی وائف پر, اپنی زوجہ پر فخر کر رہے ہیں؟ یا علی وجہ افتخار کیا ہے؟ ان جوانوں کو بتا دیجئے کہ اپنی زوجہ پر فخر ہونا چاہیے تو کس بات فخر ہونا چاہیے. آج دنیا نہ معلوم کس کس چیز میں فخر کر رہی ہے. کوئی اپنی زوجہ کے بے رضا ہونے پر فخر کر رہا ہے, کوئی اس بات فخر کر رہا ہے کہ ہماری زوجہ بڑی ایڈوانس قسم کی ہے, سارے کام خود کر لیا کرتی ہے. تو الگ الگ زاویے سے انسان فخر کرتا ہے. یا علی آپ فخر کر رہے ہیں بی بی زہرا کی ذات پر. مولا ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, مولا ہم آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں. اے مولا جوان بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بتا دیجئے کہ آپ نے بی بی زہرا کی ذات پر فخر کیوں کیا. آئیے بس اسی بات کو آپ حضرات تک پہنچا کر مجلس میں اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. وقت نماز بھی ہونے والا ہے. جملہ سنیے گا میرے عزیزو. جب جناب زہرا
سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا عقد ہو گیا. جب رخصتی ہو گئی، جب پہلی رات ختم ہوئی، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، سرکار ختمی مرتبت پہنچتے ہیں کس کے گھر؟ مولا متقیان کے گھر. سلام کے بعد جو کلام ہوتا ہے کسی سسر کے اندر ایسی مجال جو اپنے داماد سے سوال کر لے، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے کس لیے؟ سبق دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو. تو تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی سرکار ختم مرتبت پہنچے، سوال کر لیا، یا علی، میرے جوان سنے، میرے برادران سنے، میرے بزرگان سنے، یا علی کیف وجدت اہلک، اے علی یہ بتاؤ تم نے اپنی ہم سفر کو کیسا پایا؟ بہت توجہ میرے پر، آخری جملہ میرے ذہن، یا علی کیف وجدت اہلک، تم نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ جو جواب ہے علی کا وہی علت ہے، وہی وجہ ہے افتخار کرنے کی، وہی وجہ ہے فخر کرنے کی. کیا کہا؟ یہ نہیں پوچھا رات کیسی گزری، یہ نہیں پوچھا ناشتے میں کیا انتظام ہے. پہلا سوال اللہ کے رسول کا، یا علی کیف وجدت اہلک، میرے جوان سنے، علی آپ نے اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ علی نے بے ساختہ جملہ کہا، یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی زوجہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اللہ اکبر. یعنی علی نے بتایا اپنے جواب سے، اے علی کے چاہنے والوں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں کامیاب زوجہ ملی ہے یا ناکام زوجہ ملی ہے تو دیکھ لینا کہ اطاعت پروردگار میں تمہاری مدد کرتی ہے یا اطاعت پروردگار سے تمہیں روکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اطاعت پروردگار میں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. یہ جواب بتا رہا ہے مولا متقیان کا کہ بی بی زہرا کی عبادت کس عروج کی منزل پر تھی. اکثر و بیشتر ہمارا کیا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ خوشی کا موقع آ جائے تب بھی دین بھول جاتے ہیں، جب بہت زیادہ غم آ جائے تب بھی دین بھول جاتے ہیں. لیکن اہل بیت نے بتایا، اے علی کے چاہنے والوں، اے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں، نہ خوشی میں بھولنا خدا کی اطاعت کو، نہ غم میں بھولنا. نہ دین کا دامن خوشی میں چھوٹنے پائے، نہ دین کا دامن غم میں چھوٹنے پائے. اگر تم خوشی میں بھی دین سے وابستہ ہو اور اگر تم پر کوئی غم آ گیا تب بھی دین سے وابستہ ہو، سمجھ لو تمہاری زندگی کامیاب اور کامیاب. یہ میسج ہے میرے عزیزو، آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کو میں پیش کر رہا ہوں. نعم العون فی طاعت اللہ. علی نے بتایا کہ دیکھو ایک کامیاب ازدواجی زندگی وہ ہے کہ ایسی شریک حیات تلاش کرو کہ جو اطاعت پروردگار میں، عبادت پروردگار میں تمہاری مددگار ہو، نہ خود معصیت کار ہو، نہ آپ کو معصیت کاری کی طرف دعوت دے یا آمادہ کرے. اللہ اکبر. نعم العون فی طاعت اللہ. یہ جواب بتا رہا ہے مولا متقیان کا کہ عبادت زہرا کس منزل پر تھی، کس مقام پر تھا. جناب زہرا کی عبادت کا انداز کس منزلت پر تھا. ایسی بڑی منزلت کیا ہو سکتی ہے کہ چلتا ہوا دروازہ پہلو پر گر گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، لیکن زہرا نے عبادت نہ چھوڑی. جب تک کھڑے ہو کے عبادت کر سکی، کھڑے ہو کر عبادت کرتی رہی. جب اذیت اور تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی، اللہ اکبر، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، بی بی زہرا کے فضائل آپ حضرات نے سماعت کیے. ذرا سوچئے اللہ کے رسول نے جس اپنی اکلوتی بیٹی کتنی فضیلت بیان کی تھی، اتنے اہم فضیلت کی طرف رہنمائی کی تھی دنیا والوں کی، لیکن امت نبی نے اسی نبی کی اکلوتی بیٹی پر اتنے مصائب اٹھائے.
اتنے مصائب و آلام سے گزارا ہے شہزادی زہرا کی ذات کو کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب اللو النہار سبت علیہ مسن لیالیا. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن میں پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑ پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہائے رسول کی اکلوتی بیٹی. ایام عزائے فاطمیہ بہت ہی زیادہ نزدیک آتے جا رہے ہیں. عزادارو آپ کی بستی میں بھی عزائے زہرا کا اہتمام یقیناً کیا جائے گا. ہمیں رسول کی اکلوتی بیٹی کو پرسہ دینا ہے. ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. اللہ اللہ، مرحومہ نے انتقال کیا، بچے کافی بزرگ تھے، لیکن جب زہرا اس دنیا سے گزری ہے تو حسنین ننھے ننھے تھے، زینب چھوٹی تھی، ام کلثوم چھوٹی تھی. اجرکم اللہ زہرا. انصاف سے بتائیے، جب کسی کے یہاں کوئی میت ہو جایا کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ 3 دن تک اس کے یہاں چولہا نہیں جلتا. مومنین کھانے کا انتظام اہل خانہ تک کرواتے ہیں. ہائے کیسا درد تھا در زہرا کہ ابھی رسول کی وفات کو چند لمحے گزرے تھے، چند دن گزرے تھے کہ زہرا کے گھر کے پاس سے دھواں. دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھر پہ کھانا نہیں بن رہا ہے، لوگ لکڑیاں لے کر آ کر آگ لگائے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ زہرا. خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو زہرا آ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ملون کہتا ہے زہرا دروازہ کھولو، بنت رسول دروازہ کھولو. زہرا کہتی ہے نہیں، میں ابوالحسن کو باہر نہ آنے دوں گی. آواز آتی ہے دروازے کی طرف سے کہ پھر ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. زہرا نے ایک جملہ کہا، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس در پہ رسول سلام کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں ہاں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے 2 نواسے رہتے ہیں؟ کہا ہاں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزادارو لیکن جب زہرا کسی بھی صورت میں نہ مانی، آگ لگائی گئی. زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. جلتا ہوا دروازہ، اس پر جب لات ماری گئی تو جلتا ہوا دروازہ، اللہ 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 اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. زہرا در و دیوار کے درمیان پھنس گئی. اجرکم اللہ زہرا. زہرا نے مرثیہ پڑھا، یا فضت و خزونی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ زہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس 2 جملے مصائب کے میرے عزیزو، میری طبیعت بھی ناساز ہے، میں زیادہ مصائب پڑھنا کا عادی بھی نہیں ہوں. جملہ سنیے گا میرے عزیزو. امام حسن مجتبی ایک ذاکر، ایک مداح اہل بیت مرثیہ خان جو حسن کے مصائب پڑھا کرتے تھے، ان کے خواب میں آئے. جب خواب میں آئے تو آ کے کہتے ہیں، اے میرے بابا کے مصائب پڑھنے والے، اے میرے مصائب پڑھنے والے، تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ ذاکر خواب کے عالم میں کہتا ہے، مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. آپ ہی وہ ہیں جس کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. لیکن امام حسن کہتے ہیں نہیں میرے بھائی تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ پھر وہ ذاکر کہتا ہے، اے مولا میں بات ضرور پڑھتا ہوں کہ آپ کا وہ واحد جنازہ جو گھر سے جانے کے بعد دوبارہ آیا ہے، اور جب دوبارہ آیا ہے تو اس کیفیت میں نہ آیا جس کیفیت میں گیا تھا. ارے تیروں کی بارش. اجرکم اللہ زہرا. لیکن حسن مجتبی کہتے ہیں نہیں بھائی، مجھ پر یہ بھی بڑی مصیبت کا وقت نہیں تھا. ایک مرتبہ اس ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، بس آخری جملہ میرے عزیزو، ہاتھوں کو جوڑ کہتا ہے، اے مولا خود ہی بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی مصیبت آپ پر کیا تھی؟ عزادارو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں سنو، ارے مجھ پر سب سے بڑی مصیبت کا وقت اس وقت تھا کہ جب جلتا ہوا دروازہ ارے میرے ماں کے پہلو پہ گرا دیا گیا. میرے بھیا محسن کی شہادت ہو گئی. اشکیا میرے گھر میں داخل ہو گئے. میرے بابا کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر لے جانے لگے تو ہم پر
اور اس وقت سب سے بڑی مصیبت کا وقت تھا، اس لیے کہ ہم اتنے کم سن تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں زہرا کو بچائے یا بابا علی کی مدد کو جائے۔ اجرکم الازہرا، آزادارو، آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، آزادارو، ارے نبی کی اکلوتی بیٹی ان اذیتوں کو برداشت نہ کر ارے اس دار فانی کو الوداع کہے گی۔ اجرکم الازہرا، جنازہ تیار ہوا، حسب وصیت علی کہتے ہیں زینب اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ آزادارو، وصیتوں میں ایک وصیت زہرا نے یہ کی تھی کہ ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ہاں دادا، بس آخری جملہ، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عزادارو، ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، زہرا کا جنازہ شب کی تاریکی میں دفنا دیا گیا۔ علی حسب دستور تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آخری جملہ عزادارو، قبر زہرا کو زلزلہ آیا، آواز دی، اے نبی کی بیٹی، آخر کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی بطول کی، اے ابو الحسن، ارے گھر کو واپس جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ اے بی بی، ارے جس بیٹے کی پیاس برداشت کی، ارے زہرا نے کیسے برداشت کیا ہو؟ وہی حسین کا گلا، 3 دن کی بھوک و پیاس، شمر کا خنجر، زہرا کا مرثیہ، اے لئیر، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والا محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں میں شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لا ولد ہیں ان کو صاحبان اولاد بنا دے۔ اے میرے اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ پروردگار جو مقروض ہیں انہیں بھر کے، انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہونے بھر کے، بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مخصوصاً جس مرحومہ کی صالح ثواب کی مجلس ہے، پروردگار مرحومہ کی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار لواحقین مرحومہ کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، میرے کریم میرے رحیم پروردگار، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ آغا معظم رہبری، آغا خامنائی، آغا سیستانی اور دیگر مراجعین کرام اور علماء اعظام کی محافظت فرما۔ ہمارے مراجعین کرام کو طول عمر عنایت فرما اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے میرے اللہ، میرے کریم میرے رحیم پروردگار، وہ وقت جلد از جلد آئے کہ جنت البقیع میں کالی شان روضہ تعمیر ہو اور ہم رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت کیے جائیں۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی آخری اور اہم دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین، منتقم خون علی اصغر یوسف زہرا منجی بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کی آمن و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مرحومہ آسیہ بانو بنت سخاوت علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔